यहाँ तक हम कर चुके थे, ठीक है. I gave you a bigger picture of CPEC, what I think of CPEC, not what the government thinks or not what the politicians think, ठीक है. उसमें हमने क्या देखा था, कैसे बदल गया. अच्छा, तो ये देखा था कि CPEC, when I talk of CPEC as a whole, it is just a corridor which is part of a bigger corridor जो चाइना का है, Belt and Road Initiative. उस पे चाहे पाकिस्तान आ जाते हैं, we call it China Pakistan Economic Corridor, and it is an economic corridor. If the economics are okay, if there's a return on investment, वो करेंगे, आपको हेल्प करेंगे. They are not here to help you out कि poverty alleviation करें, आपकी social uplift करें, आपका ये करें वो करें, तो इससे they are not interested. ये भी थोड़ा मोड़ा इधर उधर करते हो बातों में, but basically keep in mind it is an economic corridor. And interested is that? हाँ, Pakistan interested in China. पाकिस्तान तो कहते हैं हर चीज करें ना. वो कल किसी ने, मैंने देखा हो, चाइना का बड़ा बंदा बैठा हुआ और हमारा बंदा जो बड़ा बंदे, उन्होंने ऐसे टांग पे टांग रखी हुई है, किसी नीचे लिखा है, ये ऐसे बैठा है जैसे कि ये चाइना वाले इसके नौकर हो. वो बड़े आराम से ऐसे बैठा हुआ सर्विसेज. तो ये बड़े मुल्कों में ये प्रॉब्लम, हमारे मुल्कों में ये प्रॉब्लम. तो हम हर चीज चाहते हैं फ्रेंकली. हम कहते हैं यहाँ से शुरू करो और सीधा ले जाओ गवादर तक, सारा डेवलप करके दे दो. क्यों करके? क्योंकि हम वही आए हैं, हम तगड़े लोग. तो बस ये कीप इन माइंड कि इकोनॉमिक कॉरिडोर. अब वो इकोनॉमिक्स की सारी वर्कआउट बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन से होती है, ठीक है, डिस्टेंसेस से होती है. एज आई सेड, दिस इज पार्ट ऑफ आवर CPEC. चाइना का ये वेस्टर्न पार्ट जो है, दिस इज पार्ट ऑफ CPEC, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ CPEC. इससे कोई कनेक्टिविटी नहीं है हमारे साथ. इसकी कनेक्टिविटी ये है कि फैसले यहाँ होते हैं. बीजिंग यहाँ पे, शंघाई यहाँ पे है, बड़े बड़े जो शहर हैं यहाँ पे, प्रोडक्शन यहाँ पे. खैर, तो नाउ दे ट्राइंग टू डेवलप. तो ये कॉरिडोर, इसको ये डेवलप कर रहे हैं. उस कॉरिडोर में जो भी आ गया, गिलगित बल्तिस्तान आ गया, KP आ गया, गवादर आ गया, जो उसके इंटरेस्ट में होंगे, जो इसमें इकोनॉमिक्स होगी, जिसमें वाइबल होंगे, फाइनेंशियली वाइबल चीजें होंगी, where the Chinese feel that they can get a return on that investment. So as I said पहले भी, I think कि ईस्टर्न कॉरिडोर, वेस्टर्न कॉरिडोर, सेंट्रल कॉरिडोर, दिस इज नथिंग, सारा पॉलिटिकल. हमारी ख्वाहिशात है कि जी वेस्टर्न कॉरिडोर बड़ा अच्छा है. तो रेलवे लाइन रोप से भी गुजरनी चाहिए और तुर्बत से भी गुजरनी चाहिए और हर जगह से गुजरनी चाहिए. वो कहते हैं पहले सी ट्रैफिक दिखाओ. चाइनीज वालों को तो ट्रैफिक नहीं चाहिए, वो तो रोड चाहिए होता है कि जहाँ पे कोई आबादी ना हो, स्ट्रेट वहाँ पे चले जाए. बिल्कुल. तो लेकिन वो रोड जो है बेहतर नहीं होगा. जो नहीं वो है, लेकिन उस पर जाएगा क्या? देखो, जो भी चाइनीज जो प्रोडक्ट है वो यहाँ से गुजरेगी. चाइनीज की प्रोडक्ट्स बड़ी कम है. मैंने कहा था ये लॉन्ग टर्म में आएगा, 10-15 साल के बाद, 20 साल के बाद, जब उनकी वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगी, जब रॉ मटेरियल शिफ्ट होंगे. अब वो डेवलप कर रहे हैं, इसी तरह हम डेवलप कर रहे हैं. हमने अपना इंटरेस्ट देखना, हमने चाइना के इंटरेस्ट नहीं. लेकिन चाइनीज तो अपना इंटरेस्ट देखेंगे, लेकिन उनको ML1 में अपना इंटरेस्ट नजर आ गया. तो जब हमारा और उनका इंटरेस्ट कॉमन हो गया, तो वेयर इज द प्रॉब्लम? व्हाई डू वी से कि आप उधर से गवादर से, आप तुर्बत से ले जाएं, आप बसीमा ले जाएं, बसीमा से क्वेटा की तरफ और रोप की तरफ से, और फिर DI खान पे ले जाएं, पेशावर पे ले जाएं. वो शॉर्टकट पे जाएगा क्या? उसकी जो इन्वेस्टमेंट्स होनी है ना उसके ऊपर. चाइनीज के लिए तो पाकिस्तान इज अ मार्केट तो नहीं होगा कि यहाँ ट्रैफिक आप नहीं चलेंगे. एक मार्केट लिए तो नहीं, एक ट्रैफिक ये भी है, लेकिन उनको तो चाहिए कि मिडिल ईस्ट के साथ कनेक्ट करें, अफ्रीका के साथ कनेक्ट करें, दुनिया के साथ कनेक्ट. then they go for shortcut, but at what cost? Initially, when they have a good railway line, which is ML1, and they have a good port at Karachi, okay, and it is shorter and already there, so why not spend $8.2 billion instead of spending maybe if I'm not to go $20 billion
تو 20 بلین کو دے گا کون؟ وہ تو ہم نے دینا ہے نا. تو ہم نے اپنا انٹرسٹ دیکھنا ہونا ہے. وہ دونوں کا کوئنسائڈ کر لیا, وچ از ویری گڈ. آپ مانیں گے نہیں, ابھی میں بتاؤں گا کہ وہ جو ٹریفک کی بات کر رہا ہوں نا, اس میں ہم نے چائنا کو کنسیڈریشن ہی نہیں دی. وہ جو بائک اگر دیکھ لیجیے, and when the traffic volumes increase so much that your ML1 is congested there, then of course everyone will think that the straight line بڑی اچھی چیز ہے. اور اسٹریٹ لائن کون کہتا ہے کہ ٹرانسپورٹیشن میں اسٹریٹ لائن ہی بیسٹ, but at what cost and at what returns and who's going to return? The problem is if we have that at $20 billion, who's going to return? We can't. And then we are expecting کہ جی چائنا کا مال آئے, اور چائنا کی جو ہم نے اسٹڈیز کی ہیں اس میں اب تک مال نہیں ہے. ٹرکوں کا مال ہے, ٹرینوں کا نہیں. میں بھی ایک ٹرین کا ہو جائے زیادہ سے زیادہ, وہ بھی 2-3 دن کے بعد اکٹھا کر کے. So that is not viable unless you move it. جس طرح ML1 پہ ہم capacity will go up to 170 trains میں دکھاؤں گا per day one side. ادھر سے کتنا ہو جائے گا؟ جیسے پہلے بھی میں نے کہا تھا, I think I mentioned it. I'll talk of railways of course, but railways is part of transportation. ہم ٹرانسپورٹ کی بھی بات کریں گے ساتھ ساتھ. یہ جو پورٹس ہوتے ہیں نا, چاہے وہ یہ ہے ادھر بامبے ہے, ادھر مدراس ہے, ادھر کلکتہ ہے, جو بھی پورٹس دنیا میں, روٹرڈیم ہے, name it any port. The port has to have a hinterland, and that hinterland is a place which supplies them with trade and commerce. It supplies them with traffic. It supplies them with goods and materials and raw materials and agricultural goods and industrial goods. So گوادر کا, again my point of view, maybe Chinese بھی سے ملتے ہوں, گوادر کا اس علاقے میں کوئی ہنٹرلینڈ نہیں ہے. بلوچستان میں بہت بڑا صوبہ ہے کچھ نہیں. Again we are talking of trains, we are not talking of فیوچر پلاننگ ہوگا تو ڈیولپمنٹ تو ہوگی. کیا مسئلہ؟ دیکھو بات یہ ہے, یہ گوادر ڈیولپ ہوگا انشاءاللہ, لیکن بات یہ ہے آپ نے ٹریفک کو فور کاسٹ کرنا ہے. یہ ایک علیحدہ سائنس ہے, وہ بھی ہم پڑھیں گے. ٹریفک فور کاسٹنگ ایک اور سبجیکٹ ہے. ٹریفک جب تک آپ فور کاسٹ نہیں کرتے ہیں, آپ 1 انچ 1 دھیلا نہیں لگا سکتے. سارا تو ٹریفک ریلیٹڈ ہے. تو اگر ٹریفک نہیں ہے تو قوم, قومیت, عزت, غیرت, محرت, یہ کوئی چیز کم نہیں. سارا اکنامکس, ٹھیک ہے. By the way, it is an economic corridor. اب بات یہ ہے جی, اسٹریٹجک ریزن زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے, مطلب اسٹیٹ آف ملکہ کو بائی پاس کرنا چاہ رہے ہیں, وہ بھی ہے, وہ ان کا انٹرسٹ ہے, ہمارا کیا انٹرسٹ ہے. Let them do whatever they want. ہم نے دیکھنا ہے. اسٹریٹجی گیم میں آ گیا نا. تو یار ٹھیک ہے, ہمارے کیا کام ہے اسٹیٹ آف ملکہ کے, کوئی ہے یو وانٹ ٹو گو دیئر ناؤ. نہیں سر, وہ پالیٹکس تو ہمارے ریجن میں ہوگی. اس ساری چیزوں کو ریجنل کو ابھی میں نے پہلے مرحلہ میں دکھایا ہوا ہے. I think you are not there. کہ انٹرنیشنل ڈائنامکس کیا ہے, انٹرنیشنل گیم کیا ہو رہی ہے اس علاقے میں, ریجنل ڈائنامکس کیا ہے. اب ہمارے ریجن میں ادھر افغانستان, last 30 years when you look at Afghanistan, or 20 years, it is not Afghanistan. آپ کا کیا خیال یہ who's calling the shots in Afghanistan? پھر چلے گئے کرزئی, کرزئی نہیں, وہ دوسرا اس کا بھی نام ہی نہیں آ رہا. 4 سال گزار چکا ہے, but since he was a puppet, frankly he is irrelevant. چاہے کارزئی تھا, چاہے the shots are being called by somebody else, اور وہ امریکہ ہے. They have their own interests. Let us not go into that. تو یہ ریجنل انٹرنیشنل ڈائنامکس دیکھتے ہیں. آپ کی بات صحیح ہے کہ ادھر ساؤتھ چائنا سی میں ابھی بھی لڑائی ان پہ جاری ہے, جگہ جگہ پہ. چائنا از ہیونگ اے بگ پرابلم. تو فار دیٹ میٹر دس کوریڈور از ویری وائبل فار, ٹھیک ہے. بٹ اگین اسپینڈنگ منی, وہ اگر ہمارا کام, وہ اپنے انٹرسٹ دیکھیں گے. مے بی ہمیں اگر لونز اچھے دے دیں, مے بی کوئی کہیں گرانٹ بھی دے دیں, وائی ناٹ. بٹ دین یو ہیو ٹو سی کہ آپ کا نیشنل انٹرسٹ کلیش تو نہیں کرنا. جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اس میں گھس جائیں گے, آپ دیکھیں
If you think کہ آپ مار کھا جائیں گے, so we'll talk it. But that you have to determine کہ کیا ہے. اب if you fear, for example, گوادر سے پرابلم ہے, ایران, انڈیا کو بہت بڑا پرابلم ہے, ایران کو بھی ہے, لیکن آپ نے اپنے انٹرسٹ دیکھنے. اب سارا دن تو آپ لوگوں کے خیال نہیں کر سکتے نا. ایران کو تو فائدہ ہو جائے گا, وہاں پہ اسٹیٹ آف ہارموز میں بھی بلاکیڈ ہو سکتا ہے. نہیں, ایران کے پاس پورٹ, یہ بندر عباس پورٹ ہے, اس کو یہ گوادر بڑی بری طرح افیکٹ کرے گا. Why should anyone go to port? سر لیکن چائنا کی ساری جو آئل انڈسٹری ہے وہ تو ایران کے پاس چلی جائے گی, اگر سیکوینس بننا ہے تو وہاں سے آئے گی بلوچستان سے. وہ اور چیزیں, don't go into details. They want a corridor from Gwadar which is not only an energy corridor, it is a communications corridor. اس میں ریلوے بھی ہے, روڈز بھی ہے, آپٹک فائبر بھی ہے, ٹیلی کمیونیکیشن بھی ہے, ہر چیز ہے. فیوچر کا, not now. Now this is my view, I may be wrong. تو یہ وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ویسٹرن چائنا کے ساتھ کنیکٹیوٹی رہے, وچ از اے ویری شارٹر روٹ. اور یہ میں نے اس دن بھی بتایا تھا کہ 4000 کلومیٹر شنگھائی کا ہے. دس ٹیکس اے لاٹ آف ٹائم فار گڈس. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اس میں کئی جگہوں پہ ریور ٹرانسپورٹ بھی استعمال ہوتی ہے. ٹرین رک جاتی ہیں, پھر یینگسی ریور پہ چلتے ہیں, پھر آ کے ٹرین پہ چل جاتے ہیں, اور پھر یہ 4000 کلومیٹر یہ, اور پھر یہ, and then you come into the Middle East or go into Suez Canal. اور اگر سوئس کنال سے کوئی شپ بڑی ہے نہیں گزر سکتی, then it has to go by the Cape of Good Hope, South Africa سے. تو یہ ساری بگر پکچر ہے, ٹھیک ہے. بٹ اگین اکنامک کوریڈور, کوئی خیرات میرات نہیں ہے, اور نہ ہمیں کوئی خیرات دے گا. We have to pay for it. And they are willing to pay you. They are willing to invest with you. یہ بٹ ہم نے اپنی نیشنل انٹرسٹ کو, پبلک انٹرسٹ کو ہم نے دیکھنا ہے, انہوں نے تو نہیں دیکھنا. وہ میں کہتا رہتا ہوں نا, یہ لوگ کہتے ہیں انہوں نے کیوں, تم اپنا بات کرو, ٹھیک ہے. بٹ دیر دیر, اب کیا ہمیں کیا فائدہ, ان کو کیا فائدہ. اب یہ آیا کدھر سے, سیپیک یہ آیا ہے پریزیڈنٹ شی, جو ابھی پریزیڈنٹ ہے, who I think will remain for a long time in China. اور چائنا کا اور ہمارا مسئلہ فرق یہ ہے کہ ان کی بڑی اسٹیبل گورنمنٹ, انتہائی اسٹیبل. ایک دفعہ بات 5 ایئر پلان میں آ گئی یا کسی پلان میں آ گئی, کوئی بندہ اس کو نہیں ہٹا سکتا. نیچے سے لے کے سیکشن آفیسر سے لے کے پریزیڈنٹ تک ہو گیا تو لکھا ہو, ٹھیک ہے. ہمارا کہتے ہیں ہم اس کو نہیں آگے پیچھے کر سکتے, اور اس میں ایک دفعہ انٹر ہو جائے ہر چیز ٹھیک ہے. اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کمپلیٹلی انسٹیبل پولیٹیکلی, اینڈ بیکاز آف پولیٹیکل انسٹیبلٹی آر اکنامکس ول نیور ورک آؤٹ. اکانومی جو ہے, اٹ آلویز, یاد رکھیں, اکانومی فنکشن کرتی ہے, آپ تو سارے انجینئر ہیں, اٹ فنکشن ان اے اسٹیبل environment. A stable environment, politically stable environment. It may be communism, it may be socialism, it may be a democratic process, it may be dictatorship, lekin stable. ٹھیک ہے. So again, my own view is that for economic growth, a democratic process is essentially required. I may be wrong here. آپ کے بڑے لوگ ہوتے ہیں, وہ انتظار کر رہے ہیں کہ گھوڑے پہ کوئی آئے گا, سفید گھوڑے پہ بیٹھا ہوگا اور انشاءاللہ وہ ٹھیک کرے گا سب. یہ کوئی بندہ نہیں. وہ پھر ہم دیکھتے ہیں جو آ جاتا ہے نا, کسی نے جوتے شوتے اچھے پہنے ہوں, وہ کہتے ہیں یار یہ اچھا آدمی تگڑا آدمی, دیکھو کیسے یونیفارم پہنا ہو. یہ بدقسمتی ہے. So a democratic dispensation is essentially required for economic growth and for stability. Government چینج ہوتی رہے گی, ٹھیک ہے, لیکن ڈیموکریٹک ہونا چاہیے. لیکن پھر یہ ہے, ابھی یہ پولیٹیکل ہمارے جو لوگ ہیں, پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں, لیڈرشپ جو ہے, اس میں یہ کانشیسنس آ گئی ہے کہ وہ کہتے ہیں خدا کے لیے اکٹھے ہو جاؤ ایک لانگ ٹرم پلان کے لیے. یہ جیسے وہ نہیں کرتے, نام میں بولیوں, یہ ابھی گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہے کہ یار اکنامکس کے اوپر کم از کم اکٹھے ہو جائے.
लॉन्ग टर्म, उसको कोई नाम दिया है, इकोनॉमिक प्लान का है कि क्या है। खैर, तो ये वन बेल्ट, प्रेसिडेंट शी का कॉन्सेप्ट ऑफ वन बेल्ट वन रोड, एंड द बेस्ट पार्ट इज यू विल बी सरप्राइज्ड कि ये बेसिस क्या है, ये सिल्क, पुराना जो सिल्क रूट है ना, उसको इसने उठाया और उसने कहा नहीं, लेट चाइना एक्सपैंड इनटू द वर्ल्ड और डेवलपमेंट आगे करें, सिर्फ चाइना में ना करें। वजह, because they have a lot of money, they have a lot of resources, they have made themselves, और उन्होंने इतनी डेवलपमेंट कर ली है कि they can export their development। और दूसरा ये कि शियान एक जगह है, very very old city, very old, जिस तरह पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो लाहौर है, हम कहते हैं यार पुरानी जगह, lot of culture there। शियान is a beautiful place, अगर मौका मिले जाए यहाँ वहाँ, तो वहाँ पे बहुत पहले अबाउट 300-400 ईयर BC की बात कर रहे हैं, वहाँ पे एक बंदा था, नाम मैं भूल गया हूँ, चाइनीज नाम बड़े मुश्किल है, वो आप गूगल करेंगे आप नजर आ जाएगा। He came all the way from Xi'an। उस जमाने में ये छोटी छोटी एम्पायर्स थी, ऐसे एक मुल्क नहीं था चाइना, और ना ऐसे इंडिया एक मुल्क था, ये छोटे छोटे प्रिंसिपैलिटीज कहने का, छोटी छोटी स्टेट्स थी और राजवाड़े जिसको कहते हैं, ये थे। तो ये दिस मैन वाज अ वेरी वाइज मैन और पढ़ा लिखा आदमी था, सो ही, और इज्जत बड़ी थी, और इज्जत क्यों थी कि एवरी नेबरिंग कंट्री और एवरी नेबरिंग स्टेट वाज एट वॉर विद ईच अदर, जमीन के ऊपर, क्रॉप्स के ऊपर, छोटा जो जमाने में जो। तो ये बंदा चूंकि वाइज था, लिखा पढ़ा था उस जमाने का, जिस तरह का फिलोसफर था, people had a lot of trust in him, ये जाके फैसले करते, दो बादशाहों के बीच में लड़ाई होगी, जाके फैसला करते। तो then he came all the way, चाइना को क्रॉस किया, फिर वेस्टर्न चाइना में आया, फिर वेस्टर्न चाइना से सेंट्रल एशिया से आया, सेंट्रल एशिया से इधर खैबर पास के थ्रू गई, यही रास्ता होगा, आई एम प्रिज्यूमिंग बाय द वे, मुझे उसका रूट पूरा पता नहीं है, लेकिन बिगन, एंड ही केम ऑल द वे एंड केम टू टेक्सला, कि जहाँ बैठे इस इलाके में आया, he stayed here for I don't know how many years। और उस जमाने में यहाँ पे यूनिवर्सिटीज थी, यहाँ पे बुद्धिस्ट कल्चर था, यहाँ पे गंधारा कल्चर था, यहाँ पे बड़ा एडवांस जगह थी उस जमाने के हिसाब से। ये ऐसा नहीं आप कोई बड़े ज़हन में सोचेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई और IT था, उस जमाने के हिसाब से वो वेरी डेवलप। तो खैर he then took a lot of books from here, stayed here, और यही वापस रास्ते में फिर वही लड़ाइयाँ शड़ाइयाँ लोगों की भी, फिर इसने फैसले कराए, but safely back at Xi'an। And then at Xi'an इसने, और the emperor of the time उसको कहा कि आप ये जो बुक्स हैं ना, अपनी बुक्स ये मैं लाया हूँ, घोड़ों पे ले गया और गधों पे घोड़ों, तो इसके लिए लाइब्रेरी करें। Then a tower was constructed Xi'an में, सैलाब में आप आते थे उस जमाने में, तो एक टावर बनाया 7-8 मंजिला, उसमें मैं चढ़ा हूँ, वो बहुत बड़ा पार्क है, सेंटर ऑफ शियान, ब्यूटीफुल प्लेस तो है। एंड वो टावर क्यों बनाया? टावर इसलिए बनाया कि बुक्स प्रिजर्व रहे, तो नेक्स्ट की ऐसी कौमें तरक्की भी करती हैं जिनको उस जमाने से यही दिमाग है। तो खैर द बेस्ट पार्ट इज कि शियान का जो सेंटर डाउनटाउन है वो पूरा काबू किया मुसलमानों ने, और जबरदस्त तकड़े लोग, बहुत बड़ी बिजनेस है उनकी, और खाने पीने का आला इंतजाम है, जबरदस्त नसीब, मतलब इतना अच्छा खाना कहीं और आपको, बारबेक्यू और सी फूड और सारा हालात भाई, और बड़े सब मुसलमान लोग, तो ये उनका ये कल्चर है, और मुसलमान भाई। खैर एक आपने पता ही नाम सुना है कि नहीं, टेराकोटा फाइटर्स, वॉरियर्स, ये पूरा शियान में एक फार्मर था, वो कहीं अपना पानी खाने उसका गायब हो रहा था, सुराख में जा रहा था, तो ही फॉलोड इट से थोड़ा सा खुदाई की, ही ओपनड अप अ ह्यूज ट्रेजर, वर्ल्ड हेरिटेज ट्रेजर। वो पूरे जब बादशाह आता था पूरी फौज उसके साथ दफन हो जाती, और फौज ऐसे नहीं कि बंदे दफन हो जाते थे, हर जर्नैल का, हर बड़े बंदे का कास्ट बनता था इन क्ले, वो क्ले बेक करते थे ओवन्स में, और एग्जैक्ट जिस यूनिफॉर्म में वो बंदा होता था उसको उधर रखा हुआ,
And when he opened up that place, opened क्या? इसने जब वो सुराख के पीछे गया तो उसको नीचे वो केव नजर आया. फिर गवर्नमेंट ने वो ले लिया and it is a sight worth seeing. बंदा जैसे वो घुसता है बंदा कहता है यार ये क्या? वो hundreds में सिपाही खड़े, घोड़े हैं, chariots हैं, और वो इंटैक्ट है. मोस्ट ऑफ देम आर इंटैक्ट. बाकी जो टूट गया उसको ठीक कर दिया. ये शियान की मैं बात कर रहा था, वहां से ये कॉन्सेप्ट निकला, वन बेल्ट वन रोड. पर चाइनीज जो प्राइम मिनिस्टर उस जमाने में था ली, इन्होंने स्टेट काउंसिल के थ्रू पाकिस्तान के लीडर्स के साथ पाकिस्तान आया और यहाँ पे उनको ये कॉन्सेप्ट बताया कि ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में हम इंटरेस्टेड हैं. एंड बाय द वे दिस इज नॉट द ओनली कॉरिडोर. ऐसे मैंने कहा ईस्टर्न कॉरिडोर भी है, यूरोप का भी है, सेंट्रल एशिया का भी है, लेकिन दिस इज फॉर देम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सर यहाँ पे जो डेट लिखी हुई है 2013, लेकिन लोग तो कहते लगता है नहीं क्या था चाइना. और यार देखो जाते तो आ रहे, शेख रशीद भी कहता मैंने किए, सारे जाते हैं. जरदारी साहब ने वाकई बड़ा काम किया था. मैं 2-3 दफा उसके साथ गया हूँ डेलीगेशन में. उन्होंने बड़ा काम किया ओपन अप करने के लिए ना रिलेशनशिप. लेकिन सीपैक एक्चुअली बाद में उन्होंने कोई और किया होगा, डेफिनेटली काम किए होंगे. ये भी डिफेंस में काम किया होगा, किसी और चीज में किया होगा, कुछ एग्रीमेंट्स बहुत किए होंगे, लेकिन सीपैक बाद में. अब ये कंसेंसस फॉर प्रमोशन और डेवलपमेंट ऑफ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये एमओयू एक साइन हुआ 2013 में बीजिंग में. क्योंकि आप फॉर्मलाइज करते हैं ना चीज को. पहले चाइनीज बड़े शौकीन है एमओयू के, कहते एमओयू साइन है. यहाँ पे बाय द वे एमओयू जो है ना, यू शुड आल्सो नो नाउ दैट यू आर इन द गवर्नमेंट, एनी एमओयू दैट यू साइन विद एनी अदर कंट्री, इसकी अप्रूवल कैबिनेट देती है. यहाँ पे जितने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होते हैं वो आगे बढ़ के चलते ही नहीं. हाँ तो हम तो जितने करते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन, तो मेमोरेंडम है ना, सर लेकिन कहाँ तो होते हैं कोई होता ही. इट इज अ बिगर पिक्चर. जरूरी नहीं कि उसमें काम हो, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि हमें करना है. और वो एमओयू तो एक बेसिक एक डॉक्यूमेंट है कि यार हमने करना है. कब करना है, मे बी वो कहीं 20 साल के बाद करना है, 40 साल के बाद, तो जरूरी नहीं. तो डोंट एक्सपेक्ट कि ये एमओयू हो गया तो सारा वाह वाह हो. गवर्नमेंट पॉलिटिकली ये शो करती है, ऑफ कोर्स ओ जी एमओयू हो गया, बट कैबिनेट ने अप्रूव करना था. कीप दैट इन माइंड. और ये जैसे मैंने कहा कि इट इज द इकोनॉमिक अपलिफ्ट ऑफ पाकिस्तान एंड वेस्टर्न चाइना. और इसमें क्या आता है, गिलगित बल्तिस्तान, आजाद जम्मू कश्मीर, और कोई मुल्क दुनिया में नहीं है जो इन दो को आपके लिए डेवलपमेंट के लिए आ जाएगा तैयार है. ना इधर कोई डैम बनाएगा, ना इधर कोई बड़ा प्रोजेक्ट करेगा, ना इधर कोई आपके लिए कुछ और डेवलपमेंट का काम करेगा. वजह कि दुनिया में ये डिक्लेयर्ड डिस्प्यूटेड टेरिटरीज. ठीक है भी, दैट आल्सो नीड्स टू बी केप्ट इन माइंड. तो आजाद कश्मीर में कौन सी एरिया से गुजरा जी, आजाद कश्मीर की एरिया में क्या डेवलप हो रहा है? जम्मू में कॉरिडोर आ रहे हैं, उधर से भी आ रहे हैं. पाकिस्तान का जो है जी पाकिस्तान की एरिया से नहीं होना चाहिए. जी, वहां से भी आ रहे हैं, लेकिन आजाद कश्मीर से भी आएगा. इसमें है प्लान्स में. बट अब जैसे आप कह रहे हो, वो दिखाना नहीं होता. हर चीज कागज पे नहीं आती, बैकग्राउंड में बहुत सी चीजें चल रही होती हैं. जैसे मैं अभी बताऊंगा कि चाइना इज इन्वेस्टिंग ह्यूज अमाउंट इन कराची पोर्ट, तो पता ही नहीं किसी. लेकिन टैसिट एग्रीमेंट्स हुई यहाँ करें हम तो. बट मैं ये कह रहा था कि चाइना इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड, बाई चांस वो हमारे साथ चिपका हुआ नॉर्थ वेस्ट ईस्ट में, तो वो आपको इसको करके दे सकते. मैंने पहले बताया था कश्मीर रेलवे एक प्रोजेक्ट था, चाइना वाज मोर देन विलिंग टू डू इट फॉर इट. बाकी तो वो कहेंगे डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, तो इंटरनेशनली यूनाइटेड नेशंस से डिस्प्यूटेड टेरिटरी वाई शुड वी स्पेंड मनी. ये डैम जो हो रही है इसमें कोई पैसे नहीं दे रहा, वर्ल्ड बैंक नहीं उठाता है. फिर खैबर पख्तूनख्वा फाटा, इसको भी वो डेवलप करेंगे. इट इज अ कॉरिडोर. पंजाब, एंड द बेस्ट पार्ट इज कि आप बलूचिस्तान, सिंध और शिनकियांग प्रोविंस, वो यूएस में चाहिए. कोई ब्रेक अप एनी
financially viable economic project जहाँ पे the Chinese feel that there is a return on investment and their interest also. आप देखना वो आते हैं. They can't come to you for projects which you think are good. वो कहते हैं दिखाए इसकी economics, क्योंकि पैसे जो देता है वो वापस मांगता है. ऑटोनॉमस रीजन से क्या मुराद है? ये वो चाइना ने इसको डिक्लेयर किया कि ऑटोनॉमी है इनकी अपनी गवर्नमेंट चलाए, सेंट्रल गवर्नमेंट से थोड़ा से साइड पे, which is again good for us. कितना है कितना नहीं है, that is another thing. चाइना तो किसी इस पे देखो बात ये इंटरनेशनल डायनामिक्स बड़ी गंदी चीजें हैं. वो जो इंटरेस्ट जो इसमें नहीं है जिसका, वो कहते हैं चाइना क्यों बात होती है, वो कहते हैं बंद करो उसको. वो फिर यहाँ पे ये जो यूरोप कौम है, मुसलमान है, वो कहते हैं जी ये मुसलमानों के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है, ये हो रहा है. अगेन व्हेन वी आर डीलिंग विद चाइना, हमारा क्या काम कि उसके इंटरनल मैटर्स में क्या हो रहा है, कि हमने कोई ठेका नहीं हुआ सारे मुसलमानों. यू आर नॉट एन इस्लामिक स्टेट फॉर दैट मैटर. आप दें ना किसी को, बांग्लादेश वाले को सिटीजनशिप देते हैं आप मुसलमान को. आप श्रीलंका से बंदे इधर आ जाए, बर्मा से आ जाए, आप नहीं देते. फिर ये बड़े मसले हैं, छोड़े. आर वी अ मुस्लिम स्टेट, आर वी अ इस्लामिक स्टेट? These are issues which are beyond us and beyond your purview and beyond the purview of MS and railway systems. तो ये छोड़े, मैं वैसे ही टच करता हूँ चीजें कभी कभी. खैर, और भी मुस्लिम स्टेट और भी इस्लामिक स्टेट, ये और मसला. मेरा व्यू ये है कि ये चूंकि पार्ट ऑफ चाइना है, हिस्टोरिकली रहा है पार्ट ऑफ चाइना, तो लेट चाइना डिसाइड नहीं क्या करना, हम क्या नहीं करना, हमारा क्या काम है. या इनको तो आप ऐसे करो वैसे करो. अच्छा, फिर इन्होंने कहा कि हम क्या करें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो है. देन दे डिसाइडेड कि किस सेक्टर में हमने करना है. अब ये बेसिक फैसला पाकिस्तान का था, हमारे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का फैसला था कि किस चीज को हम डेवलप करें. नेचुरली उस टाइम पे व्हेन 2013, 14, 15 बुरा हाल था बिजली का. यू रिमेंबर, हमारी मेमोरी बड़ी शॉर्ट होती है. We have gone through it, you have gone through it, real bad times. Really light नजर नहीं आती इस्लामाबाद में, स्ट्रीट व्यू अंधेरे होते थे. तो गवर्नमेंट की उस जमाने में बड़ी प्रायोरिटी की जनरेशन करें बिजली की, which is not an easy thing, टाइम लगता है. उसकी ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सारी खराब है. इसके I don't want to go into this. All of them are very important. अब जब when they started कि जी जनरेशन क्या होनी चाहिए, तो उन्होंने नेचुरली सोचा कि यार जल्दी करें हम. तो then they went into coal-fired plants. But the dams are the best. Everyone knows that. But the dam की जो period है of maturing, that is at least 7 to 10 years. 7 to 10 years इंतजार करें हम धीरे धीरे. Okay, that was the government's फैसला, and that is of course prerogative of हमारा नहीं, पॉलिसी मेकिंग उनका काम. देन बिजली आ गई, पता चली ट्रांसमिशन ठीक नहीं. आप मानेंगे नहीं, ये जो नीलम जेलम है ना, इट्स अ वेरी गुड प्रोजेक्ट. ये मेरे ख्याल में 1000 या 1100 मेगावाट का है, और इसका ट्रांसमिशन थी नहीं. और यार बिजली बनेगी जाएगी किधर, पहाड़ों में जाएगी, क्या कर बाद में कर. वजह कि हमारे पास पैसे तो कभी हुए नहीं, तो हम एज अ प्रोजेक्ट उसको नहीं उठाते. कंप्लीट प्रोजेक्ट कहते हैं यार चलो इसको निकाल दो, काम करो. उस कम से तबाही हो गई. खैर, फिर बाद में जैसे हमारा होता है, बाद में चलो आगे पैसे दे दी, कनेक्टिविटी, बहुत से प्रोजेक्ट से. खैर, और इसमें इतने एम्बिशियस प्रोजेक्ट थे हमारे पाकिस्तान के कि वाकई बंदा हैरान हो जाता है. आई वाज पार्ट ऑफ द एनर्जी ग्रुप. उसमें ऐसे प्रोजेक्ट्स आए कि बंदा कहते हैं यार ये कैसे होगा. और चाइना ने पूछा कि कैसे होगा, तो हमने कहा पता नहीं, आप बताएं. और क्या प्रोजेक्ट आप क्या बताएं, हम तो तैयार हैं, वी आर देयर टू हेल्प यू. तो वो बड़ी एम्बैरेसमेंट्स भी हुई है, लेकिन हम आदी है एम्बैरेसमेंट. सबसे बेसिक चीज नॉलेज है. नॉलेज, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस.
بالکل اس سے باہر نہ جائیں. Wherever you are, go for professional competence. اور وہ ہماری لیکنگ ہے. سیکنڈ بڑی جو اس وقت چونکہ بہت جلدی تھی ان کو انرجی میں, سیکنڈ ٹرانسپورٹ آف کورس, اور ٹرانسپورٹ کی یو کانٹ گو اہیڈ. ہاؤ ڈز دا گورنمنٹ یوٹیلائز دیٹ منی ان ٹرانسپورٹ؟ اگین گورنمنٹس پریروگیٹو. موٹر وے بناتی ہے, ایلیویٹڈ ہائی ویز بناتی ہیں, چھوٹے روڈ بناتے ہیں, فارم ٹو ولیج روڈز بناتے ہیں, وٹ ایور دے وانٹ ٹو ڈو, ان کی مرضی. سو دے ڈیسائیڈیڈ آن سرٹن موٹر ویز جو ہوئے. And then railways came in for the first time. Railways came in as a big project, as a real good project, and as one complete project. پہلی تو ریلوے کی 70 پاکستان سب سے بنا ایک ایسا پروجیکٹ آیا جس میں ہر چیز. ورنہ جو غریب آدمی ہوتا ہے نا, وہ ٹائر, گاڑی کا ٹائر خراب ہو گیا, ٹائر ریپلیس کر دیتا ہے, پتہ چلتا ہے جی شاکس بھی خراب, پھر کہتا ہے اچھا شاکس میں اگلے مہینے میں کروں گا. اس وقت تک کوئی اور بھی چیز خراب ہو جاتی ہے, پھر شاکس کر لیتے ہیں, لیکن وہ گاڑی کبھی ٹھیک ہوتی نہیں, ایسے ہی چل رہی ہوتی. تو ہمارا بھی یہی ہے, ہم ریلویز ایسے ہی چل رہی, کبھی ٹریک ٹھیک ہو گیا ایک سیکشن, کیونکہ ہیوی انویسٹمنٹ چاہیے, تو پتہ چلا کہ اس سے تو سگنلنگ نہیں ہے ٹھیک, نہیں سگنلنگ آ گئی تو پتہ چلے کہ بریجز خراب ہے, بریجز ٹھیک ہو گئے تو پتہ چلے جی کہ لوکوموٹیو بھی خراب ہے. یہ ہمارا ہے مسئلہ یہ سارے ملک کا. اگین لیکن وی آر ویری فارچونیٹ کہ ML1 میں یہ پورا ایز اے پیکیج ریلوے کا پروجیکٹ ہے, وچ از ویری گڈ فار اس. پھر روڈز میں انہوں نے انویسٹمنٹ کی, موٹر ویز, 2 موٹر ویز آئی تھی, ایک یہ آپ کا اویلیا ٹو تھاکوٹ یہ بن گئی ہے, اور دوسری یہ سکر ٹو ملتان ٹو سکر وہ بھی بن گئی. گوادر سی پورٹس میں, گوادر میں انہوں نے بڑی کم انویسٹمنٹ, اتنی ہونی چاہیے. ہماری بڑی خواہشات تھی, ہماری خواہشات یہ بھی تھی کہ گورنمنٹ کی میں بتاؤں, میں اپنا نہیں کر رہا, گورنمنٹ کی خواہش یہ تھی کہ گوادر میں ایئرپورٹ سب سے بڑا ہونا چاہیے, جہاں پہ یہ آپ کی سب سے جو بڑا جہاز نہیں, ایئر بس 380 یہ لینڈ کرے. چائنیز بڑے شروع لوگ ہیں, 380 میں جائے گا کون, کیا کس لیے لے جا رہے ہیں وہاں؟ تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ ہم آپ کو گوادر ایئرپورٹ بنائیں گے, لیکن ماڈیولر بنائیں گے. آپ بنائیں چھوٹا, اس کے بعد بڑا کریں, اس کے بعد اور بڑا کریں, جو ٹریفک بڑھتی جائے گی بڑھاتے ہیں. ہم آپ مانیں گے نہیں, ہائیسٹ لیول پہ ہم نہیں بڑا ایئرپورٹ بنائیں. وہ چائنیز ایسے نہیں کرتے, انہوں نے بڑا ایئرپورٹ ٹھیک ہے بنا دیں. اور چاہے اس بائی دا وے سارا لون ہے, صرف 2 جگہوں پہ, ایک تھوڑا گوادر ایئرپورٹ پہ گرانٹ دے رہے ہیں, اٹ از ناٹ مچ, اور ایک چھوٹی 2 اور چیزیں. پھر جیسے میں کہہ رہا یہ کہہ رہے تھے نا گوادر بڑا امپورٹنٹ ہے, اس میں پائپ لائنز آنے ہیں, آتے ہیں نہیں آتے, پلانڈ ہے کہ مڈل ایسٹ سے تیل نکلے گا, آئے گا گوادر سے, پھر ویسٹرن چائنا جائے گا. بغیر انرجی کے, بغیر تیل کی دنیا نہیں چلتی. یہ جتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اٹ از آل آئل بیسڈ موسٹ آف اٹ. تو وہ پائپ لائنس پلانٹ تھے, آپٹک فائبر پلانٹ تھا, اور ایئرپورٹس اور میٹرو یہ ساری پلانٹ. وہ MOU میں ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں, MOU کیا ہوتا ہے, یہ اتنا جلدی نہیں بنتا. تو خیر پھر میٹروز میں آرنج لائن آ گئی, پنجاب گورنمنٹ نے آگے چلے گئے, جی ہم بناتے ہیں, یہ فیڈرل گورنمنٹ کا کوئی کام نہیں ہے, اس کے ساتھ ہم کرتے ہیں, ایسے ہم نہیں, ان کا فیصلہ ہے, ہمارا کوئی کام نہیں ہے اس کے ساتھ, کسی اور کا نہیں. اینڈ دے ور اسٹرانگ انف, وہ چائنا کے ساتھ انہوں نے خود ڈیل کیا. کوئی اس کا فیڈرل گورنمنٹ کا کوئی کام ہی نہیں تھا آرنج لائن کا, آپ مانیں گے نہیں, انہوں نے ریلوے کو کنسلٹ نہیں کیا, لیکن بنا کے پیسے تو فیڈرل گورنمنٹ کو دینے پڑ رہے ہیں. ہاں پیسے تو فیڈرل گورنمنٹ کو دینے پڑ رہے ہیں. نہیں, وہ چاہے پنجاب گورنمنٹ کوئی فرق نہیں. وہ تو ڈالر تو کماتی نہیں ہے نا پنجاب گورنمنٹ کو. یار گورنمنٹ کو پنجاب کا اپنا بجٹ ہے, اس میں سے وہ پیسے دیتے ہیں, جو ریٹرن آف انویسٹمنٹ ہے پنجاب گورنمنٹ دے رہی ہے, اس کا بھی سائیوال پلانٹ کا جو چیزیں ہیں یہ کرتی ہے. سر دیکھیے پنجاب گورنمنٹ کو آ رہی ہے روپیز میں اس پروجیکٹ سے, اس کو کنورٹ کرنا ڈالر میں, کیوں چائنیز میں ڈالر میں پیمنٹ کریں گے, جو ڈالر کنورٹ ہوگا اور چائنیز جو ہے نا, انہوں نے اگریمنٹ پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ کیا, فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ نہیں. پنجاب گورنمنٹ ڈالر میں کنورٹ کر ہی نہیں سکتی کسی طرح. اور یار تم چھوٹی موٹی باتوں میں چل جاتے ہیں.
تو پورا اسٹیٹ بینک سے پیسے چلے جائیں گے آپ سر ریزرو خالی یہ جب مانگے تو خالی ہو جائے. وہ تو یہ آپ کا مسئلہ ہے, اس کو بچانے کا تو مسئلہ نہیں. انڈسٹری میں انہوں نے پھر انہوں نے کہا انڈسٹریل زونز بنائے. ہم کہتے ہیں جی ہم بنائیں گے. کدھر بنائیں گے؟ جی ہم وہاں بنائیں گے, روم میں بنائیں گے. کہتے ہیں روم میں تو بناؤ آپ, لیکن وہاں کون جائے, کون سی انڈسٹری بنے؟ آپ کے پاس وہاں بجلی ہے, وہاں گیس ہے, آپ کے پاس انفراسٹرکچر ہے, نہیں یہ نہیں, کیسے بنے گا؟ جی آپ بنائیں. انفراسٹرکچر بنا دیں گے, اس میں سارا انفراسٹرکچر بن رہا ہے وہاں پہ بنا دیں. اور یار وہ چائنا نے دیکھنا ہے کہ مجھے ریٹرن, وہ یہاں پہ ہتار میں کیوں نہیں آتا؟ یہ چائنا یہ ہتار یہ ساتھ ہی کہیے گرین لائن بھی ہے. انہوں نے بیسیکلی کہا کہ جی جو بھی آپ انڈسٹریل زون, اس کو ہم ایسے ہی کہتے ہیں اسپیشل اکنامک زونس. انہوں نے کہا کہ یار آپ جو مرضی کریں, ہمارا مشورہ یہ ہے اس کو ML1 کریں. یہ وہ غلط مشورہ ہے. انہوں نے کہا یار اس انڈسٹریل زون میں جب لارج اسکیل انڈسٹری آئے گی, جب چائنیز ادھر آئیں گے, وہ یہ چھوٹے چھوٹے پرچون کے لیے تو نہیں آئیں گے. وہ تو آپ کا جو 10 فیکٹریاں اس کو اٹھا کے ایک میں کر لو, economies of scale کے لیے. اور they want that raw material to come by train. Why? Because it is economical. Why? Because they already are investing in it. تو وہ ہماری اب وہ ہے کہ جی ہم ادھر بنائیں گے, ادھر ہم نے سارے پاکستان کو ڈیولپ کرنا ہے, کچھ چیز ڈیولپ نہیں ہوگی. لگے ہوئے SCC پہ کام ہو رہا ہے جو ہو رہا رشیا ہے. میں, اور وہ ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چائنا پہ تھنکنگ اور چیز ہے, ہماری اور ہمارا کوئی خوش خوش ہمارا وہ اگر پولیس پٹک تکڑا ہے وہ لے جائے گا, اگر وہ بلوچستان چیف منسٹر تکڑا ہے وہ کہے گا ادھر بناؤ. سر ہمارے ایک مسئلے جو انٹرنل پالیسیز ہے صوبوں کی, یہ بھی بڑھیا ہے. کوئی کہتا ہے ہم محروم رہ رہے ہیں, اور یہ نہیں, اگر بلوچستان یا سندھ یا پنجاب یا گلگت اگر وہ چائنیز کو کنونس کرتے ہیں یہ ادھر بناؤ, یہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے کریں گے, ہم اگریمنٹ سائن کرتے ہیں, دس از ہاؤ وی ول ریٹرن یور منی, دے آر مور دین ولنگ. لیکن وہ ہوا میں باتیں نہیں مانتے. ادھر جب پوچھا گیا کہ آپ کے, میں تھا نا, چھوڑو یار اندر کی باتیں میں نہیں بتا رہا, تو پھر بائی گاڈ ایسے منہ کھلا ہوتا ہے, اچھا جی ہم سمجھے آپ بنا کے دیں گے. وائی وہ کیوں بنائیں گے؟ انڈسٹریل زون کے لیے انفراسٹرکچر آپ نے بنا کے دینا, تو کدھر ہوتا ہے؟ ہوتا ہی نہیں. ہماری نہ گیس ہے نہ بجلی تھی, اس زمانے میں تو تھا ہی کچھ, روڈ تو تھا ہی نہیں. پھر شروع ہوا ایسے پشکئی پہ کام ہوا, دین پشکئی وائے غریب ML1 کے ساتھ انہوں نے کہا چلو اس کو ٹھیک کرو. یہ آپ کا شیخوپورہ کے پاس یہ کیا ہے, لاہور کے پاس بہت بڑے انڈسٹریل زون تھا, اس کی دیواریں بنائی ہیں آگے تو کچھ وہی بنا ہے نا. لیکن بات یہ کہ گورنمنٹ آگے جلائے نا, چلے گی پھر اس کے بعد. But the prospects are there. The Chinese are more than willing to help you. That is it. Basically, ہمارے تو پالیسیز پر ہے بھی ایسا نا, وہاں پہ they wanted the entire textile industry to shift. پیرل سٹی بنا رہے ہیں. ہاں parallel city. So it's a good idea, not a bad. But who's going to implement it? You think Gulzar is going to implement that? میرے خیال میں گلزار کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ پیرل کیا ہوتا ہے. یہ مسئلے ہیں, اور یہ ملک کے مسئلے, یہ آپ کے سب کے مسئلے, ہمارے سب کے مسئلے. Why? Because the liabilities are being transferred to the people of this country. Export project, industrial parks, software parks, یہ ان کے آئیڈیا ہے, یہ ہے CPEC کا حصہ ہے, بنائیں آپ, ہم آپ کو ہیلپ کریں. پھر یہ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ چائنیز آئیں گے لوٹ جائیں گے, تباہی کر دیں گے, مجھے چائنیز ادھر شفٹ ہو جائیں گے. تو یار آپ اپنے حساب پورا رکھو, نہیں آئیں گے کوئی بندہ. آپ کا اگر شناختی کارڈ ویسے ہی بن جاتا ہے تو یہ ان کی غلطی تو نہیں ہے. پھر وہ چائنیز نے پاکستانی شناختی کارڈ لیا ہوگا, وہ کہیں گے میں چائنا فوڈ ہاؤس والا ہوں, 100 سال پہلے پتہ چلے گا کہ 2 لاکھ چائنیز کے پاکستانی پاسپورٹ ہوتا ہے. یہ ان کی غلطی ہے, یہ تو بزنس ہے, وہ کریں گے. آئل اینڈ گیس, اس میں انہوں نے کرنا تھا ڈیپ گہرائی دلے گئے. صاحب چیئرمین آف خیبر پختونخوا آئل اینڈ گیس کمپنی, میں نے بڑی کوشش کی, ان کے ساتھ میرے تعلقات تھے. میں کہ یار آؤ کہ بڑا اچھی پراسپیکٹس ہیں, بڑا اچھا چل رہا ہے. ہم نے جو ڈیلس کی ہیں پہلے اس کو پورا کریں گے, اس کے بعد بٹ دے آر ولنگ.
ऑफ कोर्स वो कहते हैं प्रॉस्पेक्ट्स हैं, आप बात सही कर रहे हैं। गवादर डेवलपमेंट ये हमने बिल्कुल इसको एक अलग प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, इसमें लिंकेजेस हैं रोड के, रेल के, वो एक एक्सप्रेस नाम एक्सप्रेस वे बन रही है जो पोर्ट से निकलेगी और 30-40 किलोमीटर तक उसमें रेल भी जा रही है, उसमें रोड भी जा रहे हैं, तो उसकी जो पिक्चर्स है वो बड़े इंप्रेसिव हैं। हाँ नहीं, मरीन ड्राइव तो साइड में, ये एक्सप्रेस वे बाहर निकल रही है, पोर्ट से सामान बाहर ले जाके वहाँ पे रेलवे का बहुत बड़े यार्ड्स होंगे, ट्रकों के बड़े अड्डे होंगे और इस किस्म की चीज़ें, तो वहाँ से निकाल के वहाँ ले जाएंगे। वो इनका है एयरपोर्ट है, जो मैंने पहले बात कर ली, सी पोर्ट को कर रहे हैं। अब बात ये कि जब आप सी पोर्ट को टच करते हैं ना, तो फिर वो इंटरनेशनल डायनामिक्स शुरू हो जाती है। फिर इंडिया मसला बना, फिर ईरान मसले बना, फिर आपके इस मिडल ईस्ट भी मसले बनाते हैं, यार एक और चीज़ बन गई। तो ये आपने देखना है, फिर अपना इंटरेस्ट आप देखो। अब जरूरी नहीं कि हम लड़ाई झगड़े करें तरीके से। बेसिकली चीज़ ये है कि वो कहते हैं जनरल इकोनॉमिक अपलिफ्ट करें इस कॉरिडोर, इसके हम आपके साथ हैं और करें। कैसे करना है ये उनका पहले इनिशियल वो था। अब गवर्नमेंट आके कहती है कि हमने सोशल अपलिफ्ट भी करना है, हमने अस्पताल भी बनाने, हमने स्कूल भी बनाने, बिल्कुल बनाने। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि चाइनीज कहेंगे कि यार ये आप कौन बनाओ, तो क्योंकि इकोनॉमिक्स इट इज नॉट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, कॉरिडोर में पढ़ता है, तो हाँ करते रहते हैं। फाइनेंशियली इन्होंने, चाइना ने $45 बिलियन इनिशियली पा लिया, then it went up to 50, then it went up to 60. If we start counting, I think it's $60-70 billion के करीब आते हैं when you look at all the projects. But they again are willing to give you this money. और ये ऐसा नहीं है कि वहाँ बैंक में, बैंक ऑफ चाइना में पड़ा हुआ है, जाके बेल बजाएं आपको दे देगी, वो काफी पापड़, बहुत बड़ा प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस का ध्यान होता है कि हाउ डू यू डील, हाउ डू यू निगोशिएट विद देम एंड हाउ डू यू टेल देम कि यानी मुझे जरूरी चाहिए, एंड हाउ डू यू मेक देम सॉर्ट ऑफ एट ईज if we are going to return this money. When do you want to return it? वो फिर एग्रीमेंट होता है कि जी 10 साल के बाद आपने रिटर्न करना है, 2 साल के बाद करना है, 5 साल के बाद करना है। तो ये उन्होंने पैसे दिए, लेकिन ये पैसे गवर्नमेंट को नहीं दिए उन्होंने, पाकिस्तान गवर्नमेंट। You keep one thing in mind, ये उन्होंने कहा कि ये हम उन लोगों को देंगे, सूबों को देंगे, फेडरल गवर्नमेंट को भी देंगे, ज्यादा हम कंपनीज को देंगे जो यहाँ के इन्वेस्टमेंट करें और ये पैसे हमारे पास से उठाएं, आपके पास आके लगाए। फॉर एग्जाम्पल ये जितने कोल फायर्ड प्लांट्स हैं, ये सारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये कंपनीज हैं जो आई हैं यहाँ पे, उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की। वो ये चाहते हैं कि ये कंपनीज आए, रोड में भी इन्वेस्टमेंट करें, वो ये भी चाहते हैं कि रेलवे में भी इन्वेस्टमेंट करें, कंपनीज करें। लेकिन वहाँ पे हमारा फ्रेमवर्क ऐसे नहीं बना हुआ, रेलवे में ऐसे कोई फ्रेमवर्क हमारे पास नहीं है जहाँ पे हम चाइनीज कंपनी को कहीं कहा कि यार ट्रेनें चलें। ओपन एक्सेस पॉलिसी हमारी है, उसमें भी बाद में देखेंगे, डिस्कशन होगी, लेकिन हम वी कुड नॉट सॉर्ट ऑफ फैसिलिटेट दैट। तो हमने ML1 में ये सोचा कि यार ये अपना ML1 अपग्रेड करें, और इसी तरह जो बहुत सी इन्वेस्टमेंट्स आई हैं वो आई हैं प्राइवेट सेक्टर में। तो ये भी गलतफहमी है कि हमने देना ये प्राइवेट सेक्टर में देना। अब जैसे साहिवाल का पावर प्लांट है, ये बिल्कुल कंप्लीट प्राइवेट सेक्टर है। उन्होंने आपके साथ कहा कि ये हमारी इन्वेस्टमेंट है, इस रेट पे हम आपको बिजली बेचेंगे, आप बताएं हम ले सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल दे सकते, जब आपने एग्रीमेंट कर लिया ये पर ये प्रोजेक्ट भी प्राइवेट कंपनी चलाएंगे या फिर गवर्नमेंट को? जब प्राइवेट कंपनी, जब वो नहीं प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए वो डिफरेंट, वो भी एक और साइंस है, वो बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर है, बिल्ड ऑपरेट ओन एंड ट्रांसफर है, फिर कोई और तरीके, वो आपकी मर्जी है या उस कंपनी की मर्जी है आपके साथ कैसे एग्रीमेंट करें। फॉर एग्जांपल आपने कोल फायर्ड प्लांट है ना, ये हमने लेके करना है, आप चला सकते हैं, उनको चलाने दें, 8 रुपए
پر یونٹ کاسٹ آ رہی تھی اس زمانے میں, اب پتہ نہیں کتنی ہے. اب جو JCC ابھی گزری ہے نا, جو ہائیسٹ فورم, اس پہ یہ فیصلہ ہوا کہ چائنیز کو ریکویسٹ کی گئی کہ جی آپ مہربانی کریں کول فائرڈ جو پلانٹس ہیں اس کی جو انرجی پروڈکشن ہے اس کو بڑھائے نا ریٹ. انہوں نے بھی کی. یہ سب سے بڑا فیصلہ تھا, جو کہ فیصلہ ہی نہیں ہے فرینکلی. یہ آپ نے ان کے ساتھ اگریمنٹ جو کیا ہوگا اس پہ آپ دیں گے, یہ آپ کی ایسکیلیشن ہوگی, یہ ہوگی تو ہونی چاہیے. تو بھارت انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں, گورنمنٹ اور پبلک کا جو ایک ریلیشن ہوتا ہے کہ وہ ساری چیزیں بلڈ کر دیتی ہیں, وہ تمام چیزیں اس کی گارنٹیز گورنمنٹ دیتی ہیں. پنجاب گورنمنٹ نے اس کی دی ہے کہ ہمارا یہ پلانٹ ہے, ہم اس کو نیشنل گریڈ میں ڈالیں گے, لیکن پنجاب گورنمنٹ نے کہا کہ جی ہماری انڈسٹریل ایریاز ہیں ادھر ہمیں شارٹیج ہے, تو وہاں پہ جائیں گے. پہلے کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا بہت بڑے اس میں ایگریمنٹس ہیں, لیکن دیز کمپنیز ور سو بگ. اور یہ ہمارے سامنے کی بات ہے. میں پنجاب گورنمنٹ کا انرجی کا ایڈوائزر, یہ سوری کول ٹرانسپورٹیشن لاجسٹکس کا اسی پلانٹ کے لیے 6 پلانٹ سے اس کا ایڈوائزر بھی رہوں گا. یہ میرے سامنے کی بات ہے. تو ایٹ دیٹ ٹائم 8 روپیز واز اے ویری گڈ ریٹ. اچھا اب اس کے لوگ خلاف ہیں, نیشنل ہوتے ہیں, وہ ویسٹ والے کہیں گے پولوشن. یو ول بی سرپرائزڈ, امریکہ میں یہ 300-400 کول فائرڈ پلانٹس, ادھر نہیں پولوشن ہوتا, ہمارا پولوشن ہوتا. چائنا میں یہ 600-700-800 پلانٹس ہیں, انڈیا میں 200-300 پلانٹس. ہمارا پہلے پاور پلانٹ میں پھر اب انوائرمنٹ پہ آ جاتا ہے, ادھر کوئی چیز صاف ہوتی ہے. جیسے کہ ہم نے کبھی ڈسٹ دیکھی نا, ہم نے دھواں دیکھا ہی نہیں. تو خیر اب بات یہ ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. اگر آپ اس پہ چلے گئے کہ ہاں یار یہ تو بڑا انوائرمنٹ بڑا بہت, آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو پاور پلانٹ لگ رہا ہے یہ واقعی فائدے میں, یہ اچھی چیز ہے. یہ کہیں ایسا تو نہیں کہ چائنا والا کہیں بیجنگ میں بند کر رہا ہے تو اس کو یہاں لے آئے. تو ہم نے دیکھنا ہے نا, انہوں نے تو نہیں دیکھنا. وہ تو کہیں گے ہاں جی شنگھائی کے بعد میں بند کر رہا ہوں اس کو لے لوں. کرو گے تو دھواں بھی بکس, لیکن دیز آر سپر پتلی میں نام بول کر کرٹیکل ٹیکنالوجی ہے جس میں پولوشن کا بہت ہی کم ہو افیکٹ ہے, سچ بہت کم ہو, لیکن اس کے لیے پانی چاہیے. پنجاب گورنمنٹ نے 6 پلان کیے تھے, پتہ چلا کئیوں میں جو جہاں جو پلان کیے تو وہاں پانی نہیں, نہر نہیں, اس میں پانی میں کافی سے. تو خیر اگین انہوں نے کہا کہ یہ انرجی ٹرانسپورٹ گوادر انیشل ایلوکیشن آپ کرتے ہیں, لیکن یہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جیسے میں نے کہا کہ یہ پیسے آ رہے ہیں, پرائیویٹ سیکٹر اس کو ہاتھ ڈال سکتے ہیں, ایگزم بینک ان کو دے دیتے ہیں, وہ جا کے جسٹیفیکیشن دے دیں گے یہ میں پاکستان میں کر رہا ہوں, اسی پیسے میں سے نکلے گا. اور جو میں کہہ رہا تھا نا دیز کمپنیز آر سو بگ کہ وہ جب یہ سائیوال والے ڈیلز ویلز ہو رہے تھے, وہ جو کمپنی ہیڈ سے ایسے بڑے بڑے جہازوں میں آئے ہوئے تھے. سر یہ FDI جو ہے چائنیز کمپنی کے علاوہ باقی انٹرنیشنل کمپنیز میں حصہ لے سکتے ہیں, یہ تھوڑا سا وہ ورلڈ بینک ہے, وہاں ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے, وہاں جاپان کی وہ ہیں سوسائٹی کیا ہے جائکا ہے, وہاں پہ کینیڈا کی ہیں, وہ خود کرتے ہیں. چائنا نہیں کر رہے نا انٹرنیشنلی. آپ جب بات پرائیویٹ کی آ جاتی ہے پھر تو کوئی بھی آ سکتا ہے, کوئی امریکن کمپنی بھی آ سکتی ہے, بھی آ سکتے ہیں. وہ بالکل آ جائے. چائنیز یہ چیز الاؤ کرتے ہیں کہ آپ بھی کر سکتے ہیں, یا صرف چائنیز کی کمپنیز ہوں گے. چائنا نے جو 45 بلین آپ کو سیٹ اسائڈ کیا ہے وہ تو ان کی اپنی انٹرسٹ ہے نا, انہوں نے اپنا انٹرسٹ فوج کرنا. ایک انٹرسٹ یہ کہ ہماری چائنیز کمپنیز چلیں. اگر آپ کو فار ایگزامپل آپ سمجھتے ہیں یار چائنیز کمپنی ایسی فضول ہے, یہ ویسے ہی کہہ رہا ہوں, پہلے فضول تھی فرینکلی. ہم کون سی چائنیز اچھی کمپنی, ہم بہتر تھے ان سے. So you don't do it, but they are promoting their own. They are promoting their own. Private نہیں کہہ سکتے, like چائنیز گورنمنٹ انوالو ہوتے ہیں, پھر وہی چائنیز کا ایک سیٹ چل رہا ہو. ایگزم بینک ہے, دیکھو یہاں پہ کمپنی نے اس کی مونوپولی رہے گی پھر بھی ہر وقت رہے گی. چائنا میں کوئی چیز پرائیویٹ نہیں ہے, کانسیپٹ پرائیویٹ ہیں, کارپوریٹ باڈیز ہیں, کارپوریشنز ہیں, لیکن گورنمنٹ سے ایسے نہیں ہیں. اور یہ لون بھی ایگزم بینک کے تھرو آئے گا.
चाइना बैंक के थ्रू। लेकिन ये कंपनीज जब आपके साथ डील कर लेती, these companies are so big they can buy Pakistan in and out. उनके साथ आप डील कर लें, वो जाके एक्सिम बैंक को कहती मुझे पैसे दे। फिर इंटरनेशनल रिलेशन में ये तो होता है कि मुझे फिर इतराज आ जाता है कि ये क्यों हो रहा है इस तरह। और यार आपके पास है कुछ नहीं, जेब में दे नहीं इंटरनेशनल में। वैसे कह रहा हूँ जो आप कह रहे हैं वर्ल्ड बैंक जो है ना, वर्ल्ड बैंक जब एड देता है, वर्ल्ड बैंक जो है ना, आप मानोगे नहीं, वो एक लिस्ट देता है कि ये कंपनी, वो तो वर्ल्ड बैंक है ना, देता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक कहता है ये कंपनी जो उसमें आदमी जापान की होती है। ये जो बंदा आपको पैसे देता है ना, वो कंडीशन जरूर लगाएगा, ये दिमाग से निकाल लें। हम पे कोई वही मई नहीं उतरी, हम कोई जरूर लोग नहीं है, सारी इकोनॉमिक्स की बात है। आप उनके साथ डील करें, शुक्र करिए पैसा अवेलेबल। Now if you don't know how to form a project, it is too bad. लेकिन when that money is there, आपका IMF जो है पढ़ना, IMF को कहो मैं चाइना से कंपनी ला रहा हूँ, कहीं नहीं, आप नहीं ला सकते। फ्रांस भी ऐसे कहेगा, फ्रांस कहेगा मैं आपको कंपनी दे रहा हूँ, लेकिन ये कंपनी फ्रेंच कंपनी। सारे मुल्क ऐसे करते हैं, इसमें कोई वो खैरात वाली बात नहीं होती। एंड दिस इज अंडरस्टूड ऑल इंटरनेशनल। लेकिन है ये कि वो प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट के साथ आप डील नहीं करते, आप कंपनी के साथ करते हैं। और चाइनीज केस में जब आप कंपनी के साथ करते हैं, वो कहते हैं कि मुझे 8 रुपए दें, 8 रुपए यूनिट में आपको दे रहा हूं, इसमें क्या लेते हैं। फिर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो कंसेशंस है ना, ये बड़ी कम जगहों पे गवर्नमेंट चाइना ने कहा कि हम देंगे, उसमें मोटरवेज पे दिया, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, एंड लकीली रेलवेज को। रेलवेज में और बड़ी कोशिश हुई कि जी इसको प्राइवेट सेक्टर को ले। हमने कहा जी हम फेडरल गवर्नमेंट का महकमा है, तो हम पूरा एक नई पॉलिसीज लाए हैं, उसमें तो 4-5 साल तो उसमें लगी, तो व्यक्ति लगे हमारा जनमत तो बैठा रहेगा। तो फिर हमने इसको एक डाला भी है वैसे, और कहीं दिखाऊंगा, कराची से हैदराबाद तक हमने कहा कि इसको प्राइवेट सेक्टर में, और वो वायबल भी है। और प्राइवेट सेक्टर में एमडब्ल्यू बड़ा इंटरेस्ट ले रहा आ जाता है। इसमें पाकिस्तानी ये जब ML1 पे आऊँ, हमने एग्रीमेंट में डाला कि पाकिस्तानी कंपनी आपके साथ पार्टनरशिप में, लेकिन when you look at $8 billion भी आके कंप्लीटली जो है प्रोजेक्ट को काम करते हैं। नहीं, पाकिस्तान में है ही नहीं यार, आपका कमी कौन सी? $8 बिलियन की जब आप बात करते हैं, इट्स टू बिग अमाउंट एंड टू टेक्निकल थिंग। आपके पास ये FWO है, हमारे पास वो सबसे बड़ी कंपनी, तो आप देंगे रेलवे FWO, कितना एक्सपीरियंस है, बड़े मसले। अच्छा, फिर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लोन यहाँ रेलवे में हमें उन्होंने कहा कि हम आपको देंगे, और गवादर में उन्होंने थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा, मामूली सा ग्रांट है एयरपोर्ट के, पीनट्स। और चाइना ग्रांट नहीं देता, अमेरिका देता है, यूरोप देता है, कि जो उसको ग्रांट मीन्स कि आपने कोई वापस नहीं करना, लोन नहीं होगा, लोन लेना उसका फिर रिपेमेंट करनी, ये एक मसला है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। कोई एजेंसी नहीं है फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट जी, चाइनीज की कोई एजेंसी नहीं है फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट? कंपनीज हैं, ये है एजेंसी, अभी ये बैंक बनाया उन्होंने, ये जैसे यूएसएड है, चाइनीज की कोई नहीं है। है उसका वो चाइनीज से क्या है अभी जो हमें हमारा ये हमारा जो इंस्टीट्यूट भी हमारा, सॉरी, ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इसके लिए भी अप्रूव हो गया, स्मेक्टा, ये उनकी चाइनीज की है, लेकिन वो इतना वो ग्रांट फिर भी नहीं देंगे हमें। ये इस यूनिवर्सिटी को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन रेलवे इंजीनियरिंग को दे रहे हैं, लेबोरेटरीज क्रिएट करेंगे, मॉडल रूट्स क्रिएट करेंगे, कोई प्रैक्टिकल आपको रेलवे लाइन डाल देंगे, वो भी हम पे डिपेंड करेंगे हम क्या मांगे, वरना वो तो आपको हाई स्पीड की सारी चीजें ला के डंप कर देंगे, बेटर है। तो हमें देखना है कि क्या है, बट दे आर मोर देन विलिंग टू गिव अस। ये हो गया तकरीबन, अभी ये JCC में डिस्कस हुआ है, और बाय द वे ये जब JCC में डिस्कस होता है, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम,
اس کے پیچھے اگر پروسیس شروع ہو جاتے ہیں نسبتیں شروع ہو جاتی ہیں ایک ایک چیز کو دیکھنا کیا ہے. لیکن یہ بڑی بات ہے کہ ہماری سینٹر آف ایکسلنس اس میں سے گرانٹس انٹرسٹ فری لونز کنسیشن لونز یہ ڈفرینٹ قسم کے لونز ہیں کمرشل لونز وہ پھر دیکھتے ہیں کہ یار کس جگہ پہ مجھے وعدہ رکھا اور میرے پیسے واپس آئیں گے اور وہ جب دیکھیں گے آپ پیسے زیادہ کما رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں سزا دوں. اب آپ اس کو کہتے ہیں کہ جی مجھے یار آپ ایسے کریں نا 1% پہ لون دیں. وہ کہتے ہیں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ کہیں جی میں یہ فلانا بزنس کرنا چاہتا ہوں پتہ چلتا ہے تو آپ کو 30% ریٹرن پہ کریں اور وہ پھر وہ پاگل نہیں انٹرنیشنل مارکیٹ ہے وہ کہتے ہیں آپ 30% دے لیں تو ہمیں بھی 15-20% دیں باقی آپ 10% کو آپ کا کام چل جائے گا آپ کا بزنس چلے گا آپ کی اکانومی چل جائے گی. So I don't think it is wrong. It is how you do it. یہ آ گیا اصل چیز نیگوشیشن اور ٹرمز اینڈ کنڈیشنز وتھ چائنیز فائنینشیل انسٹیٹیوشن. آپ کو کیا چاہیے آپ کو کس ٹرم پہ چاہیے آپ کی ریٹرنز کیا ہوں گی آپ نے اسٹڈی کی ہے کہ نہیں. سر ایک یہ پروجیکٹ ایز اے مارکیٹ بیسڈ آ رہا ہے کہ چائنیز کو ایک مارکیٹ چاہیے کہ یہ انویسٹ کر لے اور اس کو گین کر لے یا ان کو ایک روٹ چاہیے ہوتا ہے کہ وہ روٹ ہوگی وہ یہاں پہ بیسکلی تو بتایا جاتا ہے کہ چائنیز کو ایک شارٹ کٹ روٹ چاہیے ہوتا ہے کہ وہ مڈل ایسٹ پہ جا کے وہ ان کا ایڈیشنل فائدے ہیں لیکن جو یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں گے وہ اس پہ ریٹرن اگر SEZ میں وہ انویسٹمنٹ کریں گے they will have a look at their investments. وہ کہیں گے اس پہ کیا ریٹرن مل رہا ہے. اگر ML1 میں کریں گے اس کو پروجیکٹ کو علیحدہ دیکھیں گے اس کو موٹر وے کے ساتھ کوئی کام نہیں موٹر وے کو علیحدہ دیکھیں گے تو وادر کا کوئی کام نہیں. اگر کوئی روڈ میں کوئی بنانا چاہتا ہے یا کوئٹہ میں کوئی پروجیکٹ ہے یا فار ایگزامپل کاپر مائنز ہے اس کا کوئی تعلق نہیں آپس میں انڈیپینڈنٹلی ہر پروجیکٹ کو دیکھا and they are willing to invest provided there is a return. تو یہ نیگوشیشن ہمارا کام یہ ہے کہ نیگوشیشن کرنا اور یہ تب ہوگا جب آپ when you know کہ آپ نے کرنا ہے. If you don't know please don't go anywhere. سیر میں مت جائیں. اور ML1 میں اللہ کا بڑا فضل ہے why یہ نہیں کہ ہم کو بڑے افلاطون ہیں وجہ یہ ہے کہ 150 سال سے ہم ریلوے چلا رہے ہیں. آپ کا بہت بڑا ایکسپیرینس ہے یہاں لوگ ہیں جو کہ بات کر سکتے ہیں they know what railways is and frankly when you know what you need we could have gone for 300 kilometers per hour. Why not? لیکن میرا میں بیوقوفی ہوتی بہت مشکل we could have you know لیکن but having railways having this great experience and ٹھیک ہے we are not running a good railway that is something else but the experience is there. You people each one of you is as good as any Chinese. Let me tell you, if not better. ہمارے اپرچونیٹیز نہیں ہیں ہم نے ایسا ایسا چیز کو خراب کیا ہے کچھ زیادہ ہاتھ گورنمنٹ کا ہے ریلوے کا ہاتھ نہیں ہے اس میں میرا ویو یہ اور میں چونکہ ریلوے کا ہوں میں باعث ہوں ریلوے کے تکڑے لوگ ہیں اور رہے ہیں ہسٹوریکلی. تو خیر پھر ایک چیز آ جاتی ہے یہ فائنینشیل کی بات ہے کہ کہیں پہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ گارنٹیز دیں. یہ نہیں کہا کہ کل گورنمنٹ چینج ہو اس کو ایک اور اوپر سے کوئی آ جائے گولی کھائی اور صبح آرڈر کرو کہتا ہے یہ ہم نہیں مانتے ہمیں گارنٹیز. تو اس میں ساورن گارنٹیز ہیں یہ ملک اسٹیٹ جو ہے وہ گارنٹی کرتے ہیں کہ یہ ہم پیمنٹ کریں گے اگر یہ فیل ہو گیا. اور ڈیٹ لمیٹیشن ایکٹ ہے پاکستان کا اس میں یہ کہ آپ یہ نہیں کہ سب لون لیتے رہے ڈیٹس لیتے رہے لمٹس ہیں ڈیٹ کے لیے. وجہ کہ آپ کے پاس پیچھے ہے کچھ نہیں جتنا آپ کے پاس ہے اسی کے مطابق آپ ڈیٹ کریں. ہم بڑھا کے بیڑا کر دیا اور جب آپ کے پاس پیچھے سپورٹ کرنے کے لیے فیکٹری نہ ہو پیپل آلسو نو ویری ویل آج کل اور نہیں دیتے اور سائز آف PhD وہ اس کو بھی دیکھتے ہیں. یار آپ کا اپنا ڈیولپمنٹ پروجیکٹ جو پاکستان کے ڈیولپمنٹ کا جو بجٹ ہے وہ تو اتنا ہے اور پروجیکٹ کے لیے آپ اتنا مانگیں تو کدھر سے دیں گے. پھر ہم کہتے ہیں کہ ان شاء اللہ ہم کریں گے. وہ کہتے ہیں یار کریں گے تو صحیح آپ نے پچھلے 70 سال میں کیا کچھ دکھائیں اتنا بڑا پروجیکٹ کوئی کیا. پھر ہم کہتے ہیں ان شاء اللہ ہم کریں گے ٹھیک ہے. So there are a lot of things, and these things have to be kept in view when you take such a big project in.
اور اس میں ہمارا ML1 میں اللہ کا فضل تھا کہ ایوری تھنگ وینٹ ویری ویل، یہ ساری چیزیں ہوتی. اب یہ ہوتا کیسے ہے؟ انسٹیٹیوشنل میکینزم وہ ہے انسٹیٹیوشن گورنمنٹ کی چائنا سائڈ پہ کیا ہو رہا ہے اور ہماری سائڈ پہ کیا ہو رہا ہے. کرنا تو لوگوں نے نا، اور کرنا آرگنائزیشن سے جو ایگزسٹنگ ہے. اب میں ایک نئی چیز ایسی کاغذ میں بنا لوں کہ چیف ایک اتھارٹی ہے، یا کیا اتھارٹی، کون سی اتھارٹی، کیا اس نے کیا گیا پہلے. تو جو انسٹیٹیوشن ہیں وہ کون سی ہیں، چائنا میں کیا ہوتا ہے اور ہم کیا کرتے ہیں. تو یہ میں آپ کو صرف بتا دوں کہ کیا طریقہ ہے، اور یہ تمام پروجیکٹس کے لیے ہے. ٹھیک ہے، پھر میں تو چونکہ ML1 کی بات کروں گا، پھر میں ML1 پہ بتاؤں گا. چائنا میں ہائیسٹ اتھارٹی پریزیڈنٹ، وہاں پہ ایسے ہے کہ پریزیڈنٹ نے صرف سر بھی ہلا دیا وہ کافی ہے. ریئلی پیپل آر جسٹ لوکنگ ایٹ اٹ. اور یہ ہماری طرف بول چاہتے ہیں کہ ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے فرینڈلی. اس طرح بہت سے ملک کرتے ہیں. یہ بیلٹ اینڈ روڈ فورم تھا، پتہ نہیں 40-50 تو ہیڈ آف اسٹیٹ گئے ہوئے. لیکن اچھا ہے کہ ہماری بڑی عزت ہے، ہم نے کام کیا چائنا. اور جو پرانے چائنیز ہیں وہ بڑے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں، جس طرح ٹرکش سمجھتے ہیں. Unless of course you prove otherwise, which we do most of the time. So president is the highest authority. So president کے نیچے ایک state council ہے. یہ بڑا powerful ایک institution ہے. اس میں بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، کمیونسٹ پارٹی کے بڑے لوگ ہیں اس میں، اور یہ بڑے فیصلے بھی کرتے ہیں. اسٹینڈنگ کمیٹی اور نیشنل کانگریس نہیں، یہ اسٹیٹ کاؤنسل ہے. اس طرح پروجیکٹس کے لیے وہ تو پولیٹیکل پارٹی ہے، پولیٹیکل. تو یہ فیصلے کرتی ہے کہ کیا کرنا ہے ہمیں، ملک کیسے ڈیولپ کرنا ہے، 5 سال میں کیا کرنا ہے، 10 سال میں کیا کرنا ہے، 20 سال میں کیا کرنا ہے. ایگریکلچر کو کیسے لے کے چلیں گے، ٹرانسپورٹ سیکٹر کو کیسے لے کے چلیں گے، ٹرانسپورٹ میں ریلوے کو کیسے لے کے چلیں. یہ فیصلے یہ ٹھیک ہے. اور یہ جب فیصلے کرتے ہیں تو بڑا امپورٹنٹ فیصلہ ہوتا ہے. اینڈ اٹ ٹیکس اے لاٹ آف ٹائم. بڑی ڈیلیبریشنز ہوتی ہیں، اس کے نیچے بڑا کام ہوتا ہے. یہ کسی کی مرضی سے نہیں ہوتا. اس کے نیچے پھر یہ جو ایک ہے نیشنل NDRC کہتے ہیں، نیشنل ڈیولپمنٹ ریفارم کمیشن. یہ ویری پاورفل باڈی. اٹ از لائک آر پلاننگ کمیشن. لیکن آپ سوچیں کہ چائنا کا جو پلاننگ کمیشن ہے وہ کیا ہو. یہاں پہ ہر طرف ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، ہر طرف بلین آف ڈالر استعمال ہو رہے ہیں، اور فیوچر کے پلانز ہیں وہ یہ لوگ کرتے ہیں. اگین ویری اسٹرانگ. یو کانٹ موو وداؤٹ دس. جب ML1 میں ہم نے ان کے ساتھ بڑے میٹنگز کی ہیں. پھر ایک موفکام ہے جو پیسے پرووائڈ کرتی ہے پروجیکٹس کو. وہ کہتے ہیں یار یہ وائبل ہے کہ نہیں، ہمارے پیسے سیف ہیں کہ نہیں، کین دے ریٹرن دی ڈیٹ دیٹ وی او دیم، از اٹ ریٹرنیبل، دی ریٹرن آن انویسٹمنٹ از اٹ دیئر اور ناٹ. پیسوں کی بات ہے. پلاننگ والا کوئی اور دیکھ رہا ہے، اسٹیٹ کاؤنسل والا کوئی اور دیکھ رہا ہے، مے بی پریزیڈنٹ کوئی اور دیکھ رہا ہے، وہ پولیٹیکل دیکھ رہا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ اچھا جی اس میں تو یہ پیسے ہمیں مل جائیں گے واپس، اور یہ وائبل ہے، وہ ہے. اس میں ہمیں نہیں ملیں گے، لانگ ٹرم کا ہے، اس میں ہمیں اسٹریٹجک انٹرسٹ بڑھے، اس میں یہ ہے، اس میں وہ ہے. یہ سب اسٹیٹ کاؤنسل ڈٹرمنٹ کرتی ہے. NDRC صرف پلاننگ پوائنٹ آف ویو سے دیکھتا ہے، موفکام پیسوں پوائنٹ آف ویو سے. اس کے بعد جو لائن کی منسٹری ہے، فار ایگزامپل ریلویز میں نیشنل ریلوے ایڈمنسٹریشن، اس کو یہ پہلے MOR کہتے تھے، منسٹری آف ریلویز. اب اس کو نیشنل ریلوے ایڈمنسٹریشن کہتے ہیں. ہیوج منسٹری، ویری پاورفل ان چائنا، ویری امپورٹنٹ اگین، کیونکہ جو چائنا کی ڈیولپمنٹ ہے ریلویز بیسڈ ہے، اور بہت بڑا کام انہوں نے کیا ہے. اور اس کے بعد جو ایک لائن میں آتے ہیں، اب آپ نے پروجیکٹ بنا لیا، منسٹری سے بھی کر لیا، پلاننگ والے نے بھی کر دیا، اسٹیٹ کاؤنسل بھی کہتا ہے ہاں نوٹ کیا ہوا، پریزیڈنٹ صاحب بھی کہتے ہیں ہم کریں ان کے ساتھ. دین دیز پیپل کم ان. ایگزم بینک، یہ ایکسپورٹ بینک آف چائنا، اور چائنا ڈیولپمنٹ بینک، یہ 2 بڑے بینکس ہیں. تو یہ چونکہ گورنمنٹ کے بینکس ہیں، پیسے انہوں نے دینے. دین دے لک ایٹ دی نٹی-گریٹیز، چھوٹی چھوٹی بات. دے آر ناٹ بادرڈ کہ اس میں اسٹریٹجک انٹرسٹ کیا ہے، اس میں وہ پیسوں کی بات. اور the best part is کہ ML1 they declared it as a good financial project where the return on investment was there
کہتے نہیں ہیں یہ نہیں کہ بڑا اچھا ہے، یہ بہت اچھا ہم کریں، وہ لڑائی ہوتی ہے اس میں باقاعدہ ٹھیک ٹھاک لڑائیاں ہوتی ہیں، کہتے نہیں ہم نہیں دے سکتے، دین یو کنوینس دیم کہ یہ دیکھیں ہمارا یہ ریٹرن ہے، یہ آپ نے اسٹڈی میرے ساتھ کی ہے تو وہ یہ شو کریں، پھر وہ جو کمپنیز آپ انگیج کریں گے وہ پھر ان کے ساتھ لڑائیاں، بٹ یو شوڈ آف کورس نو کہ ریٹرن کیسے ہو، اور اگر آپ نے ہوم ورک نہیں کیا یہ ایگزام بینک آپ کو ایسے باہر پھینکتا ہے. ایکچولی ایک دفعہ ہم گئے تھے کسی اس پہ تو ہائیسٹ لیول کے لوگ تھے سیکرٹریز، میں نے ان کو کہا بھی تھا کہ نہ جائیں ابھی ہمارا ٹائم نہیں، کہ گئے ان کے ساتھ بات چیت ہو رہا ہے، ہارڈلی چائے وائے پلائی کافی اور تو خدمت بڑی کرتے اگر بات کہتے ہیں کہ ویری مچ باہر ہے، میں نے کہا میں نے آپ کو کہا تھا کہ مرضی یہ ملنا تھا اس لیے دوستی بنانے کیا کرنا تھا، وہ کہ آپ پروجیکٹ بنائیں کبھی لے آئیں ہمارے پاس بھی اور بس ہوم ورک اس وقت نہیں ہوا تو پہلے کی بات. پھر ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اس کو انٹرپرائز لیول کہ کرے گا کون، وچ از دیٹ کمپنی جو کہ کرے گی. اب وہ انٹرپرائز کا مطلب یہ ہے کہ کون سی کمپنی، سنس چائنا میں یہ ریلویز تو از اے بگ گیم، تو اسٹیٹ اونڈ کمپنیز ہیں ان کی جو کریں گی وہ انٹرپرائز. یہ اگر جا کے فائنینشیل انسٹیٹیوشنس میں بھی باتیں کرتے ہیں، این آر اے کے ساتھ بھی بات کریں گے، ماف کام کے ساتھ بھی کریں گے، این ڈی آر سی کے ساتھ بھی بات کریں گے، ان کو کوریڈورس کو ساتھ ہم پھر نیچرلی آلویز دے. تو اب جس کو یہ پتہ نہ ہو نا، انفارچونیٹلی بہتوں کو نہیں پتا ہوتا، یو ویری فارچونیٹ کہ آپ کو میں بتاؤں بھائی گاڈ گورنمنٹ میں یہ پتہ نہیں، وہ پھر سر ٹکراتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ جو میرا بڑا شیخ رشید فار ایگزامپل ہے، وہ جو میرا بڑا دوست ہے ادھر میں بیٹھا ہوں اور تمہارا ہوگا دوست یار وہ نہیں کر سکتا، ہو جائے گا نہیں، وہ کہتے نہیں کر لو پہلے ادھر سے پکڑ کرو. تو یہ انٹرپرائز پہ ہم نے چائنا ریلوے انجینئرنگ کارپوریشن یہ ڈکلیئرڈ لیڈ پارٹنر بائی دا گورنمنٹ ان دا فریم ورک اگریمنٹ. اب اگریمنٹ پہ جائیں گے آپ تو انہوں نے پھر یہ ایسی کمپنی ہے اگین اٹ کین بائی پاکستان سو مینی ٹائمس، پتہ نہیں کتنے بلین تو ان کے ایسٹس ہیں، کتنے بلین کے ان کے بینکوں میں پیسے پڑے، تھوڑا گوگل کریں نا یو ول فائنڈ آؤٹ. تو یہ 2-3 گروپس سے 2 بڑے گروپس ہیں بیسیکلی، ہمارے والے یہ کیا تھا. یہ کیسے ہمارے والے کیا، یہ ان کا کام، وہ کمپنیز نے بڑی زبردست کمپٹیشن آپس میں کی، ایک دوسرے کی بڑی لیگ پولنگ بھی کرتے ہیں، کمپنیز ہیں یہ اور آئے ہیں پیسے کمانے کے لیے. بٹ ہمارے اس میں چونکہ اوپر سے ناڈ ہے وہ کہتے نہیں ہم آگے پیچھے نہیں ہو. آپ مانیں گے نہیں، میں نے جب یہ ML1 میں پتہ چل رہا تھا نا، میں نے